اور یہ دیکھیں ڈیٹا ان نمبرز کے لحاظ سے فلٹر ہو گیا ہے جو آپ نے اسپیسیفائی کیے تھے۔ فارمیٹنگ ٹیبلز: جب آپ اپنی اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا یا انفارمیشن لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ فارمیٹنگ سے نہ صرف آپ کی اسپریڈ شیٹ کی شکل و صورت تبدیل ہوتی ہے بلکہ دیکھنے میں بہتر لگتی ہے اور اس کا استعمال بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشتر ہم مختلف فارمیٹنگ جیسا کہ بولڈ، اٹیلکس وغیرہ کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب آپ ٹیبل فارمیٹنگ اور پہلے سے مہیا کردہ ٹیبل سٹائلز کے بارے میں سیکھیں گے۔ ٹیبلز فارمیٹنگ کا طریقہ کار: سب سے پہلے اپنی اسپریڈ شیٹ میں موجود ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد آپ ہوم ٹیب میں موجود فارمیٹ ایز ٹیبل کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن پر کلک کرنے یا آئیکن پر موجود ایرو ہیڈ پر کلک کرنے پر ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل گیا ہے۔ اس میں آپ مختلف قسم کے ٹیبل سٹائلز دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو کو رنگوں کے لحاظ سے 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ لائٹ، میڈیم، ڈارک۔ آپ حسب ضرورت کوئی سا بھی سٹائل منتخب کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں وہ آپ سے سیل رینج پوچھے گا۔ اگر آپ نے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں وہی سیل رینج ظاہر ہوگی، آپ کو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کو لازماً سیل رینج دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیک باکس نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے My table has headers۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیٹا کالمز کا ٹائٹل یا ہیڈنگ ہے یا نہیں۔ اگر ٹائٹل یا ہیڈنگ موجود ہیں تو اس آپشن کو چیک رہنے دیں۔ آپ کے استعمال شدہ ٹائٹل یا ہیڈنگ پر فلٹر کی آپشن لگ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو آپ کے ٹائٹل یا ہیڈنگ کی بجائے کالم 1، کالم 2 ظاہر ہوں گے اور ان پر فلٹر لگ جائیں گے۔ آپ کے کالمز کے ہر ٹائٹل یا ہیڈنگ کے ساتھ ایک ایرو ہیڈ ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو ڈراپ ڈاؤن کی سہولت مہیا کی گئی ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو فلٹر یا سارٹ کر سکتے ہیں۔ Modifying tables to add rows and columns۔ اگر آپ اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیبل کے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں سے ری سائز ٹیبل کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جو آپ سے نیو سیل رینج کو سلیکٹ کرنے کی آپشن دے گا۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کریں، ہم سیل رینج کے بارے میں تفصیل سے جان لیں۔ لکھی گئی سیل رینج کا مطلب یہ ہے۔ یہ ہمیشہ برابر یا ایکول سائن کے نشان سے شروع ہوگا۔ ایکول سائن کے بعد ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد کالم کا نام، اس کے بعد پھر ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد رو نمبر آئے گا۔ اس کے بعد کالن لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل کے آخری کالم کا نام اور رو نمبر لکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا تھا۔ اب آپ سیل رینج دے کر اپنے ٹیبل کی روز اور کالمز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج دا ٹیبل اسٹائل، اپنے ٹیبل میں سے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب میں ٹیبل سٹائلز کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ ان میں کوئی بھی سٹائل منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرو ہیڈ کو سلیکٹ کر کے مزید سٹائلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یوزنگ ٹیمپلیٹس، ایکسل 2010 میں پہلے سے بنے ہوئے ورک شیٹ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسان بناتے ہوئے بہت سا وقت بچا سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ ایک بائی ڈیفالٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ
مختلف افیکٹس، فونٹس اور سیٹنگز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ To create a new workbook using a template. فائل ٹیب سے بیک سٹیج ویو میں جائیں۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ یہ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس کا پین سامنے کھل گیا ہے۔ یہاں سے سیمپل ٹیمپلیٹس کو سلیکٹ کریں۔ سیمپل ٹیمپلیٹس کے تھم نیل ویو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہر تھم نیل کا بڑا ویو آپ کو اسکرین کے دائیں جانب نظر آ رہا ہے۔ اپنی مرضی کا ٹیمپلیٹ منتخب کریں۔ کریٹ کا بٹن پریس کریں۔ ایک نئی ورک بک اسی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کی بنی ہوئی آپ کے سامنے کھل جائے گی، جسے آپ نے ابھی ٹیمپلیٹ مینیو سے سلیکٹ کیا تھا۔ بائی ڈیفالٹ آپ کو ایکسل میں یہ ٹیمپلیٹس ملیں گے۔ آپ ان ٹیمپلیٹس کے علاوہ مائکروسافٹ آفس سے مزید ٹیمپلیٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بلنگ اسٹیٹمنٹ، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر ٹریکر، ایکسپینس رپورٹ، لون امورٹائزیشن، پرسنل منتھلی بجٹ، سیلز رپورٹ، ٹائم کارڈ، چارٹس، کریٹ این آرگنائزیشنل چارٹ۔ چارٹ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو گرافکلی دکھا سکتے ہیں۔ ایکسل میں چارٹس کے ذریعے آپ اپنے آڈینس کو نمبرز اور فگرز کے پوشیدہ مطلب اور ان میں موازنہ کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا چارٹس کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کالم چارٹ، پائی چارٹ، لائن چارٹ، بار چارٹ، ایریا چارٹ۔ سرفیس چارٹ۔ یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو ایکسل میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹل آف دا چارٹ یعنی چارٹ کا ٹائٹل، ورٹیکل ایکسس یا عمودی محور، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر افقی محور یا ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ورک شیٹ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں چارٹس کا گروپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان میں کالم، لائن، پائی، بار، ایریا، اسکیٹر اور ادر چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ جب آپ ان چارٹس میں سے کسی پر بھی کلک کریں تو ایک اور مینیو کھل جاتا ہے جس میں چارٹ کی سلیکٹ آپشن سے متعلق مختلف سٹائل نظر آ رہی ہیں۔ ان سٹائل آپشنز میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں۔ آپ کا مطلوبہ چارٹ انسرٹ ہو گیا ہے۔ کریٹ ڈفرنٹ کائنڈس آف چارٹس، بار چارٹ، پائی چارٹ، ایکسیٹرا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ورک شیٹ میں مختلف چارٹس مثلاً بار چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے سامنے مختلف چارٹس ٹائپ آ گئی ہیں، مثلا کالم، بار، لائن، پائی چارٹ وغیرہ۔ آپ اس میں سے جو چاہیں وہ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں۔ مثلا ہم اس میں سے پائی چارٹ پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پائی چارٹ پر کلک کرنے سے بار چارٹ تبدیل ہو کر پائی چارٹ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم مختلف قسم کے چارٹس ورک شیٹ میں بنا سکتے ہیں۔ ریویوئنگ اینڈ شیئرنگ ورک بکس۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے ورک شیٹ کو پروف ریڈ کرنا ہے،
اور اگر آپ کے پاس ورک شیٹ کی ہارڈ کاپی ہے تو آپ شاید ریڈ پین کے ساتھ سیلز کو ہائی لائٹ کریں، اسپیلنگ مسٹیکس کو مارک کریں اور سائڈ مارجن میں کامنٹس دیں۔ یہ تمام کام ایکسل کے فیچر ٹریک چینجز اینڈ کامنٹس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آبجیکٹیوز، اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ ٹریک چینجز کیسے کرتے ہیں، کامنٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں، ایک ورک شیٹ کی 2 مختلف ورژنز کا موازنہ یا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں، اسپیلنگز کیسے چیک کرتے ہیں، ورک شیٹ کی فائنل ورژن کیسے شیئر کرتے ہیں۔ اباؤٹ ٹریک چینجز، جب آپ ٹریک چینجز آپشن کو آن کرتے ہیں تو ورک شیٹ میں کی جانے والی چینجز ایک خاص بارڈر کے ساتھ ہائی لائٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اور جب آپ ہائی لائٹڈ سیل پر ماؤس ہاور کرتے ہیں تو اس سیل پر کی جانے والی چینجز کی تفصیل ڈسپلے ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا آپ کی ورک شیٹ کو پڑھتا ہے تو اس کو آسانی سے ورک شیٹ میں کی جانے والی چینجز کا پتہ چل جاتا ہے۔ ٹو ٹرن آن ٹریک چینجز، ریویو ٹیب میں جائیں۔ چینجز گروپ میں ٹریک چینج کو کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہائی لائٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ چینجز کا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ ٹریک چینجز وائل ایڈیٹنگ کے چیک باکس کو چیک کریں۔ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہائی لائٹ چینجز آن اسکرین کا چیک باکس چیکڈ ہو۔ اس سے آپ جو چینجز ورک شیٹ میں کرتے جائیں گے وہ ہائی لائٹ ہوتی جائیں گی۔ اوکے کو کلک کریں۔ اب ٹریکنگ آن ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ جو بھی چینجز اس ورک شیٹ میں کی جا رہی ہیں وہ ایک مخصوص بارڈر کے ساتھ ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹو ٹرن آف ٹریک چینجز، ریویو ٹیب میں جائیں۔ چینجز گروپ میں ٹریک چینج کو کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہائی لائٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ ٹریک چینجز وائل ایڈیٹنگ کے چیک باکس کو ان چیک کریں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور اس طرح آپ کی ورک شیٹ کی ٹریکنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ چینجز، ریویو ٹیب سے ٹریک چینجز کے آپشن پر کلک کریں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایکسیپٹ، ریجیکٹ چینجز کو سلیکٹ کریں۔ اب نشاندہی کریں کہ آپ نے کن چینجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کن کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اس مثال میں ہم ان تمام چینجز کو ایکسیپٹ کریں گے جنہیں ابھی تک ہم نے ریویو نہیں کیا۔ اوکے پر کلک کریں۔ اب ایکسیپٹ اور ریجیکٹ چینجز ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ورک شیٹ میں جو بھی چینجز کی ہیں انہیں یہاں سے آپ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے جائیں۔ ایڈنگ اینڈ ڈیلیٹنگ کمنٹس، ورک شیٹ میں کمنٹس ایڈ کرنے کا مقصد ورک شیٹ کے ڈیٹا یا کنٹینٹ کے بارے میں اپنی آرا دینا ہے۔ یہ کمنٹ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے بھی لگاتے ہیں۔ کامنٹس کا ایک اور استعمال یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے آپ ڈیٹا کی انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں۔ ٹو ایڈ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ کا اضافہ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے نیو کامنٹ کی کمانڈ کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں اس سلیکٹڈ سیل کے ساتھ ایک اضافی ٹیکسٹ باکس جسے کمنٹ باکس بھی کہتے ہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ٹائپ کریں۔ یہ دیکھیں اس سیل کے اپر رائٹ کارنر پر ایک سرخ رنگ کا انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے۔ اس انڈیکیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈر کو یہ پتہ چل سکے کہ اس سیل میں کامنٹ ایڈ کیا گیا ہے۔ اس سیل پر ماؤس ہاور کر کے آپ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو ایڈٹ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کامنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے ایڈٹ کمنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب آپ کامنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو شو اور ہائڈ کمنٹس، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔ ریویو ٹیب سے شو ہائڈ کامنٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ ٹو ڈیلیٹ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں۔
ریویو ٹیب میں کامنٹس گروپ میں ڈیلیٹ کی کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیں